کنیزان ابن زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت جلدی ہم انشاءاللہ آج کی رات کے اعمال، شب قدر کے اعمال شروع کریں گے۔ یہ اعمال کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم ہمارے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا کر کے اس اعمال کا آغاز کریں گے۔ گزارش ہے کہ آپ بھی یہ دعا کو سب ساتھ ہم مل کر پڑھیں اپنے اپنے گھروں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ سب مل کر ساتھ میں سورہ قدر کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ آئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر لاسٹ جو آیت ہے اس کی تلاوت کریں گے آمن الرسول کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم۔ عزیزو، خصوصاً آج کے جب ہم اعمال شروع کریں گے، سب سے پہلے خداوند عالم کا شکر ادا کر کے ہم اس اعمال کا آغاز کریں گے کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ خدا تو نے ہمیں یہ توفیق عطا کی، تو نے ہمیں یہ صلاحیت عطا کی کہ ہم آج اپنے گھروں سے تیری عبادت کر سکے، تجھے یاد کر سکے، تو نے ہمیں یہ رات نصیب کی، ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اگلے سال تو انہوں نے یہ اعمال کر پائے تھے لیکن آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں جانتے کہ آئندہ سال ہمیں بھی یہ رات نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لیے معصومین کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی نماز پڑھو، جب بھی کوئی اعمال کرو، اس طرح سے انجام دو جیسے کہ یہ آخری عمل، جیسے کہ یہ آخری نماز اپنی زندگی کی ادا کر رہے ہو۔ تو بس یہی سوچ کے ساتھ کہ گویا یہ ہمارا آخری عمل ہے، ہم اس اعمال کو انجام دیں گے اور سب سے پہلے ہم خداوند عالم کے پاس خلوص دل کے ساتھ، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس توبہ کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم خدا کے دربار میں جائیں گے۔ عزیزو، یہ سوچیں اپنے بارے میں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی لائقات نہیں ہے۔ ہم نے صرف اپنے گناہوں کو سامنے رکھے کہ گناہوں کے علاوہ ہمارے پاس نہ کوئی ایسی نیکیاں ہے جو ہم خدا کو دکھا سکے، نہ کوئی ایسے اعمال ہے۔ ایک فقیر کو تصور میں رکھے، ایک ایسا فقیر
جس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہو، نہ پہننے کو کچھ ہو، نہ گھر ہو، نہ کوئی سہارا نہ ہو، جب وہ کسی کے پاس مانگتا ہے، کس بے چارگی کے ساتھ وہ مانگتا ہے، بس اسی فقیر کی طرح آج خدا کے دربار میں ہمیں پیش ہونا ہے، اسی فقیر کی طرح ہمیں خدا سے التجا کرنی ہے۔ واقعی خدا کریم ہے، ہماری اتنے گناہوں کے باوجود، ہماری اتنی گستاخیوں کے باوجود، ہماری اتنی نمک حرامیوں کے باوجود خداوند عالم کا یہ کرم ہے جو ہمیں پکارتا ہے کہ آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، میرے پاس آجا۔ اے خدا، تجھے تو میری ساری بے حیائیوں کا علم ہے، خدا تجھے تو میرے ساری کوتاہیوں کا علم ہے، پھر بھی تو نے مجھے اجازت دی اپنے در پر آ کر فریاد کرنے کی۔ اے خدا، اگر دنیا والوں کو میرے گناہ کی خبر ہو جائے، اگر دنیا والے میرے گناہ سے باخبر ہو جائے، شاید اپنے گھر کا دروازہ بھی کھولنا پسند نہ کریں گے۔ اگر ہمارے ماں باپ کو ہماری کوتاہیوں کا پتہ چل جائے، شاید ہمارے ماں باپ بھی ہم سے رشتہ توڑ دے، ہماری اولاد کو ہمارے گناہوں کا پتہ چل جائے، شاید وہ بھی ہم سے منہ پھیر دے۔ اے خدا، لیکن تو وہ کریم ہے، ہماری اتنی کوتاہیوں کے بعد بھی خدا تو نے کبھی رخ نہ پھیرا ہم سے۔ بس عزیزو، آؤ سب مل کے ہم اس خدا اور رحمان اور رحیم کو مل کر پکارے، 10 مرتبہ سب مل کر ہم ساتھ پروردگار عالم کو یاد کرے، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ، یا اللہ ہو۔ 10 مرتبہ سب ساتھ مل کر یا ربے کہیں گے، یا ربے، یا ربے، یا رب، یا ربے، یا ربے، یا رب، یا ربے، یا ربے، یا رب، یا رب۔ اب سجدے میں جا کر خداوند عالم کو یا ارحم الراحمین کہہ کر پکاریں گے 7 مرتبہ، سارے سجدے میں چلے جائے۔ یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین۔ 7 مرتبہ یا اکرم الاکرمین، 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 یا اکرم الاکرمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ اب سب اپنے اپنے قرآن مجید کو کھولے اور ہم ساتھ مل کر قرآن مجید کو کھول کر اس دعا کو پڑھیں گے۔ یہ دعا کو پڑھتے پہلے اس دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں خداوند عالم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگارا،
میں اس کتاب کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے اس میں تیرا نام اسماء حسنی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے خوف ہوتا ہے اور امید دلائی جاتی ہے کہ اے پروردگار تو ہمیں آتش جہنم سے آزاد فرما، الہی آمین۔ اب ہم سب مل کر ساتھ میں اس دعا کو عربی میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ سارے قرآن کو بند کر کے قرآن مجید کو، اس مبارک کتاب کو اپنے سر پر رکھیں گے اور سب مل کر ہم یہ دعا کو پڑھیں گے۔ اس دعا کی تلاوت سے پہلے قرآن مجید کو جب ہم سر پر رکھ دیں، آیت اللہ خمینی کے استاد یہ 4 نیت فرماتے ہیں کہ اس 4 نیت کے ساتھ قرآن مجید کا یہ عمل کرے کہ پروردگار عالم بواسطہ اس قرآن مجید کا ہماری عقل کو کامل بنا دے، قرآن کے وسیلے سے ہماری عقل کو کامل بنا دے، ہماری عقل کو قوی کر دے، قرآن کے واسطے سے قرآن کی عظمت کے سامنے ہماری عقل اس کے سامنے تسلیم ہو جائے، اور قرآن کا نور اور ہماری عقل جو ہے، ہماری عقل کو قرآن کے نور کے ساتھ ملا دے، الہی آمین۔ اب ہم ساتھ مل کر قرآن مجید کو سر پر رکھے اس دعا کی تلاوت فرمائیں گے۔ اس دعا کا ترجمہ پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اس دعا میں خداوند عالم کے پاس ہم اس طرح سے مانگیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدایا میں تجھے اس قرآن مجید اور اس پیغمبر کے حق کا واسطہ دے کر جسے ان کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہر اس مومن کے حق کا واسطہ دے کر جس کی تو نے تعریف کی ہے، اور تیرے اس حق کا واسطہ دے کر جو ان سب پر ہے جسے تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، سوال کر رہی ہوں۔ عزیزو، آج جس قرآن مجید کو ہم نے اپنے سر پر رکھا ہے اور جس کا واسطہ دے کر ہم خداوند عالم کے پاس دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ شاید وہی قرآن ہے جسے پورا سال جس کو ہم نے نظر انداز کیا یا اس کے حکم کی نافرمانی کی، اور آج اسی کا سہارا لے کر ہم خدا کے دربار میں آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمیں تانا دے دے کہ میری فرما برداری تو کرتے نہیں، میری باتوں کو مانتے نہیں اور مجھی سے آس لگا کر بیٹھے ہو۔ لیکن عزیزو، جیسے ہمارا خدا کریم ہے ویسے قرآن مجید بھی کریم ہے، تو بس پروردگارا تیری کریم ذات کے سامنے تیری کریم کتاب کا واسطہ لے کر ہم آئے ہیں۔ اے پروردگارا، اس قرآن کو ہمارا شفیع بنا کر ہم سے راضی و خوشنود ہو جانا، اور ہم سے ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو پروردگار عالم تو معاف فرمانا۔ آؤ ہم اس دعا کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ اب ہم ساتھ مل کر خداوند عالم کو اسی کی ذات کا واسطہ دیں گے۔ گزارش ہے آپ سے کہ اگر بیچ بیچ میں جہاں جہاں ہم مصائب لیں گے،
اگر آپ تھک جاؤ تو قرآن مجید کو آپ پاس میں رکھ سکتے ہیں. دوبارہ جب ہم ائمہ علیہ السلام کا، معصومین علیہ السلام کا نام لے تب پھر سے آپ قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھ دیں. تو سب سے پہلے ہم خداوند عالم کو اس کی ذات کا واسطہ دیں گے. عزیزو، واقعی خداوند عالم کے ناموں میں سے ایک نام غفار ہے، معاف کرنے والا. خدا نے یہ نام اپنے لیے جو ہے معین کیا، غفار. عزیزو، خداوند عالم خود بہانے ایجاد کرتا ہے کہ کیسے میں اپنے بندے کو بخش دوں. خود ہی بندے کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے، اے میرے بندے اس طرح سے توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں گا. ملتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، بہت گنہگار تھا، سکرات کا اس کا وقت ہوتا ہے، موت کے بستر پر پڑا ہوتا ہے، بہت بیمار سکرات میں ہوتا ہے، تڑپ تڑپ کر روتا رہتا تھا. اس کی ماں زندہ تھی. اس کی ماں جب اپنے بچے کو اس طرح سے تڑپتا دیکھتی تھی بہت پریشان رہتی تھی. اس کی ماں کہا کرتی، میرے لال، مجھ سے تیرا یہ رونا دیکھا نہیں جاتا، یہ تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، کیوں تڑپ تڑپ کر رویا کرتے ہو؟ تب اس کی ماں اسے پوچھتی کہ بیٹا ضرورت ہو تو تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تجھے ہاسپٹل لے جاؤ. تب وہ جوان کہتا، نہیں اماں، مجھے یقین ہو گیا ہے، میری موت نزدیک ہے، اب میں نہ بچوں گا. تب اس کی ماں اسے پوچھتی تھی کہ بیٹا تو بتا کہ میں کیا کروں. تب وہ جوان اس کی ماں کو کہتا تھا کہ اماں، جب میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں، میرے اب قبر کے اندھیرے کے لیے مجھے خیال آتا ہے کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میرے پاس ایسا کوئی نیکی باقی نہیں ہے، میرے پاس ایسا کوئی اچھا اعمال نہیں ہے، سارے کے سارے میرے اعمال نامے میں گناہ ہے، غلیظ گندے گناہ ہے. اے میری ماں، جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اب میں رو نہیں تو کیا کروں؟ اے میرے خدا مجھے بخش دینا. اس طرح سے وہ رویا کرتا. ماں کہتی، اے بیٹا، مجھ میں برداشت کی طاقت نہیں، میں تمہیں اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی، بتا مجھے کہ میں تیرے لیے کیا کروں. تب اس جوان نے اس کی ماں سے کہا کہ اے ماں، شاید ایک کام ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا خدا مجھے بخش دے. اس کی ماں نے کہا، بیٹا جو ہو سکے گا میں کروں گی، مجھے بتا. تب اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ماں، جب میری روح نکل جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، میرے لاشے کو لے کر زیر آسمان کے نیچے لانا، اور پھر ماں میری وصیت پر عمل کرنا. دیکھ ماں، اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر لیکن ایک کام ضرور کرنا، یہ میری نجات کے لیے بہت ضروری ہے. وہ کہتا ہے کہ اماں، جب تو میرے لاشے کو زیر آسمان لیا، ماں ایک رسی لینا اور میرے جنازے کو میرے پیروں سے وہ رسی سے باندھنا، اور پھر میرے جنازے کو کھینچتے ہوئے قبلے کی طرف لے آنا، اور خدا سے کہنا، پروردگارا، تیرا مجرم لا رہی ہوں، تیرا گنہگار لا رہی ہوں، تیری مجرم لا رہی ہوں. بس ماں یہ کام کرنا. اب اس کی ماں جب یہ سنتی ہے، ماں نے کہا، بیٹا بہت سخت وصیت ہے لیکن میں کوشش کروں گی. اب عزیزو، جب بیٹا مر جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں نے بیٹے کی وصیت پر عمل کیا. اس جنازے کو بڑی مشکل سے زیر آسمان لائی، اس کے پیروں کو، اس کے جنازے کو پیروں سے رسی سے باندھا، اور ایک مرتبہ جب کھینچنا چاہا کہ اسے قبلے رخ کھینچ کر لے جائے، اچانک ہی ایک آواز آئی کہ اے عورت، اے ماں، اسے چھوڑ دے، اسے جو ہے اس کی رسی کو کھول دے. اور پھر آواز آتی ہے
کہ یہ میرا محبوب ہے، اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس نے توبہ کر کے مرا تھا، یہ توبہ کر کے مرا تھا، یہ میرا محبوب ہے۔ میں قرآن میں فرماتا ہوں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ میرا محبوب ہے پروردگارا خدارا، آج ہم گنہگار بندے تیرے دربار میں آئے ہیں، ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں پروردگارا، ہم تیرے مجرم ہیں، تو نعمتوں کے بعد نعمتیں دیتا گیا اور ہم خطاؤں کے بعد خطا کرتے رہے پروردگارا، اے خدا معافی کے طلبگار ہے، اے خدا آؤ سب مل کر خدا کو، خداوند عالم کا واسطہ دے۔ بک یا اللہ ہو، بک یا اللہ ہو، بک یا اللہ، بک یا اللہ ہو، بک یا اللہ ہو، بک یا اللہ، بک یا اللہ ہو، بک یا اللہ ہو، بک یا اللہ ہو، بک یا اللہ جل جلالہ۔ آؤ سب مل کر خداوند عالم کو، اس کے وہ حبیب پیارے چہیتے نبی کا واسطہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پروردگارا اسی رحمت للعالمین کا واسطہ دیتے ہیں پروردگارا، ہم پر رحم فرما۔ آؤ سب مل کر رسول اللہ کا واسطہ خداوند عالم کو دے۔ بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خداوند عالم کو مولا علی کا واسطہ دے، وہ علی جو مشکل کشا تھا، جسے اللہ نے مشکل کشا بنا کر بھیجا تھا، وہ علی جس نے رسول کی مشکل کشائی کی تھی، وہ علی جس نے ہر نبی نے جب مدد کو پکارا ہر نبی کی مشکل کشائی فرمائی تھی، وہ علی جس نے فرشتوں کی مشکل کشائی کی تھی، وہ علی جو یتیموں کے باپ تھے۔ عزیزو، کوفے کے یتیم فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں یتیم نہ کہنا، ہمارا بابا علی ہے، وہ علی، اے خدا ہم تجھے تیرے پیارے چہیتے بندے مولا علی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے خدا، اے پروردگارا، جیسے مولا علی نے ہر کسی کی مشکل کشائی کی ہے، اے مولا علی آپ ہماری بھی مشکل کشائی کرے۔ جہاں جہاں لوگ عمل کر رہے ہیں، جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں مومن جو ہے وہ آپ کو پکار رہے، مولا ہر ایک کی مشکل کشائی کو پہنچ جائیے۔ مولا دنیا میں جو یہ وبا پھیلی ہے، مولا کتنے ایسے بیمار ہیں جو بستر پر ہے، کتنے ایسے بیمار ہیں جو وینٹیلیٹر پر ہے، جو زندگی اور موت کے بیچ میں ہے، کتنے ایسے مومن ہیں جو آکسیجن کے لیے پریشان ہیں، مولا ہر ایک کی مشکل کشائی کیجیے مولا، مولا مولا یہ وبا کو جلد سے جلد نابود فرمائے۔ آپ دعا کریے خدا سے کہ اس وبا کو نیست و نابود کرے، مولا ہر بیمار کو شفاء کامل عطا کر دیجیے۔ اے مولا پروردگارا، تجھے علی کا واسطہ
آؤ سب مل کر خداوند عالم کو اس علی کا واسطہ دے. بغليين بغلي بغليين بغلي بغليين بغلي بغليين بغلي بغليين بغلي عليه السلام. عزیزو، اب اس بی بی کا واسطہ خدا کو دینا ہے جو مظلومہ ہے. عزادارو، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، رسول اللہ نے مولا علی کو اپنے پاس بلا کر کان میں وصیتیں کرنا شروع کی تھی. بڑی دیر تک رسول مولا علی کو وصیت کرتے رہے اور مولا خاموشی سے سنتے رہے. لیکن اللہ جانے، خدا جانے، ایک مرتبہ جب رسول نے کچھ فرمایا، مولا علی علیہ السلام جو ہے ان سے برداشت نہ ہوا. مولا چیخ کر رونا شروع کر دیا. مولا جو ہے فریاد کرتے رہے، چیختے رہے، روتے رہے اور کہتے رہے، ہائے مظلوم زہرا، ہائے مظلوم زہرا. اے مولا، چیخنے کا سبب کیا تھا؟ مولا آپ کیوں روئے؟ عزادارو، کب پتا چلا کہ مولا کیوں روئے؟ تب ہمیں پتا چلا جب زہرا کو در و دیوار کے بیچ جلتا دروازہ گرانے میں آیا، جب بی بی زہرا کی پسلیاں توڑنے میں آئی، جب محسن کو شہید کیا گیا، مولا علی خاموشی سے یہ دیکھتے رہے. تب پتا چلا کہ رسول نے علی سے کیا کہا تھا، اے علی تم صبر کرنا، تمہاری زہرا پر ظلم ہوگا، زہرا کا پہلو شکستہ ہوگا، زہرا کا بازو زخمی ہوگا، لیکن علی تم صبر کرنا، تمہارا محسن شہید ہوگا. علی صبر کرنا. اے خدا، تجھے واسطہ علی کی صبر کا، خدا تجھے واسطہ زہرا کی مظلومی کا پروردگارا. جلد سے جلد یوسف زہرا، یبن زہرا کے ظہور میں جلدی کر، سہل و آسانی کر، وہاں کے زہرا کے مظالم کا بدلہ لے. اے خدا، اللہم عجل ولیک الفرج. آؤ سب مل کر خداوند عالم کو جناب زہرا کا واسطہ دے. بفاطمہ بفاطمہ بفاطمتا بفاطمہ بفاطمتا بفاطمہ 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 بفاطمتا بفاطمہ سلام اللہ علیہا. آؤ سب مل کر اس مظلوم امام کا واسطہ دے جس کے سینے کے ٹکڑوں کو تشت میں گرتا ہوا امام حسین نے دیکھا تھا، اس کی چہیتی بہن زینب و کلثوم نے دیکھا تھا. وہ مظلوم امام حسن جس کے جنازے کو بھی ملعینوں نے چھوڑا نہیں تھا، جس کے جنازوں کو تیروں کے بارش سے گھیر دیا گیا. پروردگارا، تجھے واسطہ دیتے ہیں اس مظلوم امام حسن مجتبیٰ کا. آؤ سب ساتھ مل کر کہے، بالحسن 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 علیہ السلام.
پروردگارا تجھے واسطہ ہے سید الشہداء امام حسین مظلوم امام کا، عزادارو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، رسول اللہ کبھی گشت میں چلے جاتے تھے، کبھی آنکھیں کھولتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے جب آنکھیں کھولی، مولا علی نظر آئے، علی سے فرمایا میرا حسین کہاں ہے؟ میرے حسین کو میرے پاس لے آؤ۔ جب امام حسین کو لایا گیا، رسول اللہ نے حسین کے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھا، حسین کو کہا میری جان میرے پاس آ جاؤ۔ اپنا سینہ، اپنے سینے پر امام حسین کا سر رکھ دیا، بڑی دیر تک امام حسین کو اپنے سینے پر سلائے رکھا، اور امام حسین کو سینے پر رکھ کر رسول نے گریہ کیا، رسول روتے رہے۔ اے نبی خدا، شاید یہ سوچ کر رو رہے ہوں گے کہ آج تو میری جان حسین کا سر میرے سینے پر ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ یہی سر نوک نیزوں پر بلند کیا جائے گا، کوئی برچھی مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی گرم اڑائے گا۔ عزیزو، میرا مظلوم امام حسین، عالم سے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے نا، امام کو 9 منٹ لگے تھے گھوڑے سے زمین پر آتے ہوئے۔ اے امام، اتنا وقت کیوں لگا امام کو؟ عزادارو، عالم دین فرماتے ہیں جب امام سر سے پیر تک جب امام چھلنی ہو چکے تھے، زخموں سے چھلنی ہو چکے تھے، امام چاہتے تھے کہ گھوڑے سے نیچے آئے، زمین پر آئے، لیکن جب امام نے چاہا کہ بائیں طرف سے گھوڑے سے زمین پر آؤ، کچھ ظالم برچیاں لے کر بائیں طرف سے آگے بڑھے۔ جب امام نے چاہا کہ دائیں طرف سے اتروں، کچھ ظالم برچیاں لے کر دائیں طرف سے آگے بڑھے۔ جب امام چاہتے کہ بائیں جانب جھکوں، ظالم آگے بڑھ کر امام کو پسلیوں پر برچیاں چبا دے، کوئی بائیں جانب سے امام پر وار کر دے، کوئی دائیں جانب سے امام پر وار کر دے۔ ہائے میرا مولا، اسی لیے امام کو گھوڑے سے زمین پر آتے وقت بھی 9 منٹ لگے۔ اے خدا، تجھے اس مظلوم امام کا واسطہ پروردگارا، خدا را، اے خدا پروردگارا، بس ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک ہمارا نام عزاداران حسین میں ہمارا نام شمار کرنا۔ پروردگارا، ہماری آنکھیں امام حسین کے غم میں روتی ہے، اے پروردگارا ان آنسوؤں کو، امام حسین کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دینا، قبر میں امام حسین کو ہماری زیارت کے لیے بھیج دینا۔ اے خدا، اے پروردگار، امام حسین کو ہماری شفاعت کے لیے آخرت کے ہر مرحلے میں بھیجنا۔ اے پروردگارا، ہمیں بار بار اس سال اور زندگی کے تمام سالوں میں ہمیں امام حسین کی زیارت ہماری تقدیر میں لکھ دینا۔ آؤ سب مل کر خداوند عالم کو امام حسین کا واسطہ دے۔ بالحسین 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 علیہ السلام۔ آؤ سب مل کر سید سجاد امام زین العابدین کا واسطہ خدا کو دے۔ یہ وہ امام ہے جو الشام الشام کہتے رہے، پانی آتا تو امام گریا کرتے، کھانا آتا تو امام گریا کرتے، گوستن کو لایا تو امام گریا کرتے۔ میرا امام جسے عبادت کا بڑا شوق تھا، پروردگارہ اسی امام کا تجھے واسطہ دیتے
ہیں ہمیں تیری مناجات کرنے کی، امام کی طرح ہمیں بھی تیری مناجات کرنے کی وہ شیرینی عطا کر، ہمیں عبادت میں لذت عطا کر، جیسی عبادت سید سجاد کرتے تھے ہمیں بھی ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا کر۔ آئیے سب مل کر سید سجاد کا واسطہ خداوند عالم کو دے۔ بے علی ابن الحسین، 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 بے علی ابن الحسین علیہ السلام، بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن علی علیہ السلام۔ پروردگارا تجھے واسطہ دیتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا، یہ وہ امام ہے جو مظلوم ہے۔ عزیزو آج جب خراسان جاتے ہیں دل کتنا خوش ہو جاتا ہے، ارے میرے امام کا شاندار روضہ ہے۔ آج نجف اشرف ہم جاتے ہیں، مولا علی کا شاندار روضہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، امام حسین کا روضہ دیکھ کر، سامرہ میں جا کے 11ویں امام کا 10ویں امام کا روضہ دیکھ کر دل باغ باغ اٹھتا ہے۔ کاظمین جاتے ہیں، امام کا روضہ دیکھ کر دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ایک زائر مدینہ میں جنت البقیع جاتا ہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ویران قبروں کو دیکھ کر جس پر نہ سایہ ہے نہ کوئی دیا ہے۔ ہائے میرے زمانے کے امام پر کیا گزرتی ہوگی جب اپنی جد کی قبروں کو اس مظلوم حالت میں میرا امام دیکھتا ہوگا۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے ان مظلوم اماموں کا، تیری آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما، سہل و آسانی فرما، تاکہ وہ جلد آ کے جنت البقیع کی ویران قبروں کو شاندار روضے میں تبدیل کرے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں امام باقر اور امام صادق کا، جس طرح انہوں نے علم کو پھیلایا تھا، علم کو چیرا تھا، ہمیں بھی علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی، اسے لوگوں میں پھیلانے کی طاقت عطا کر۔ پروردگارہ ہمیں بھی جو علم امام نے پھیلایا تھا اسے سمجھنے کی، وہ معرفت تیری حاصل کرنے کی، ائمہ علیہ السلام کی صحیح معرفت ہمیں عطا کر۔ آئیے ہم امام جعفر صادق کا واسطہ خدا کو دے۔ بے جعفر ابن محمد، 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 بے جعفر ابن محمد علیہ السلام۔ آئیے سب مل کر امام کاظم کا واسطہ خداوند عالم کو دے۔ باب الحوائج بے موسیٰ بن جعفر، 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 بے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ عزیزو امام کاظم علیہ السلام کو خداوند عالم نے باب الحوائج، باب المراد کا لقب دیا ہے۔
ایک شخص یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے کا، امام کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ امام کاظم علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں بھی پیچھے پیچھے امام کے جا رہا تھا۔ اچانک میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک بھیڑیا تیزی سے امام کی طرف آ رہا ہے۔ جب میں نے اس بھیڑیے کو دیکھا، میں خوف کے مارا جو ہے ایک ٹیکری کے پیچھے چھپ گیا کہ وہ کہیں بھیڑیا مجھ پر آ کر حملہ نہ کرے۔ اب وہ ٹیکری کے پیچھے سے میں دیکھنے لگا کہ وہ بھیڑیا کیا کر رہا ہے۔ وہ بھیڑیا امام کی سواری کے پاس آ کر رک گیا اور گویا اپنی زبان میں کچھ امام سے کہتا ہوا ایسا مجھے لگا۔ امام نے بھی اپنا سر جھکا کر، امام وہ بھیڑیے کی باتیں سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھیڑیا وہاں سے جانے لگا اور اپنی زبان میں کچھ بول رہا تھا۔ جیسے وہ اپنی زبان میں بولتا جا رہا تھا، دوڑتے دوڑتے امام کہہ رہے تھے آمین آمین ثم آمین۔ اب جب وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بھیڑیا دور چلا گیا، میں اپنی جگہ سے باہر نکلا، امام کے پاس آیا، امام سے آ کر دریافت کی میرے امام وہ بھیڑیا آپ کے پاس کیوں آیا تھا، وہ کیا باتیں کر رہا تھا؟ تب امام نے کہا اس بھیڑیے کی، اس کی مادہ جو تھی، اس کی جو وائف تھی وہ حاملہ تھی، اس کو جو ہے ڈیلیوری میں تکلیف تھی، لہٰذا وہ میرے پاس آیا تھا کہ امام آپ دعا کر دیجئے تاکہ میری مادہ جو ہے، میری جو وائف ہے، اس کی ڈیلیوری میں آسانی ہو جائے۔ تب میں نے پوچھا، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا امام تو آپ نے کیا کہا؟ امام نے کہا میں نے اس سے کہا کہ جاؤ تمہاری مادہ کو ڈیلیوری ہو چکی ہے، اس کا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور دونوں ماں بچے دونوں صحت یاب ہے، دونوں صحت مند ہے۔ اب جیسے اس نے یہ خبر سنی وہ خوشی خوشی دوڑتا نکلا۔ تب میں نے پوچھا کہ امام اچھا جب وہ دوڑ رہا تھا آپ آمین کہہ رہے تھے، ثم آمین کہہ رہے تھے، امام کیوں؟ تب امام نے کہا جب وہ دوڑتا دوڑتا جا رہا تھا اس نے دعا کی پروردگارا میرے جو امام کے چاہنے والے ہیں اس پر ہر درندے کو جو ہے اس درندے کو ان پر حرام کر دینا، کہ درندوں پر اس کا گوشت، امام کے چاہنے والے کا گوشت درندوں پر حرام کر دینا، درندے انہیں پریشان نہ کرے۔ اور تب امام نے کہا کہ میں نے آمین آمین کہا۔ عزیزو غور و فکر کرے کہ ایک درندے کو بھی، ایک بھیڑیے کو بھی ضرورت تھی تو انہیں اس نے باب المراد کا سہارا لیا۔ ہائے ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس یہ باب الحوائج کا در موجود ہے، آئیے سب مل کر ہم باب الحوائج کے پاس مانگے۔ عزیزو ایک اور واقعہ سناتی چلوں۔ ایک شخص تھا، وہ بیان کرتا ہے، ایران کا واقعہ ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میری دو بیٹیاں تھی، میری وائف کو اس کے بعد جب بھی حمل رہتا تھا یا تو بچہ جو ہے وہ مسکیریج ہو جاتا تھا، شکم میں ہی بچے کے فوتگی ہو جاتی تھی، یا جب اس کی ولادت ہوتی تھی تو کچھ دن کے بعد بچے کا انتقال ہو جاتا تھا۔ کئی بار اس طرح سے ہوا، ڈاکٹرز کو بتایا، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی وائف کا جو یوٹریس ہے، جو رحم ہے وہ ایب نارمل ہے، بچہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پاتا ہے، لہٰذا ایسی کمپلیکیشنز تو رہے گی۔ اب جب بار بار اس طرح سے ہوا، وہ جوان وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اور میری بیوی نے طے کیا کہ اب ہم اور بچے پیدا نہیں کریں گے، بار بار نامحرم ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، میں بھی دین مذہب والا تھا، میں بھی مذہبی تھا، میری بیوی بھی مذہبی تھی، ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ نامحرم کے پاس جا کے ٹریٹمنٹ کرائے، لہٰذا ہم نے طے کیا کہ اب ہم بچے نہیں کریں گے، جو دو بیٹیاں ہیں وہی کافی ہے۔ لیکن اب وہ شخص کہتا ہے کہ خداوند عالم کی دین تھی، میری وائف پھر سے حاملہ ہوئی، اب جب دوبارہ حاملہ ہوئی پھر سے میں پریشان ہوا کہ پھر سے دوبارہ اس طرح سے ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانا ہوگا، پھر سے یہی تکلیف ہوگی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اسی دوران میں نے ایک مجلس میں یہی واقعہ سنا، جو واقعہ یہ بھیڑیے کا واقعہ تھا۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ ارے یہ بھیڑیے کی جو پریشانی تھی وہی پریشانی تو میں جو ہے فیس کر رہا ہوں، وہی پریشانی سے تو میں گزر رہا ہوں، میں کتنا بدبخت ہوں۔ یہ بھیڑیا امام کے پاس جا کر، اس بھیڑیے کے پاس اتنی معرفت تھی کہ وہ جا کر امام کے پاس جا کے اس نے امام سے دعا کی، ارے
ارے 8 سال سے میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میں کیوں امام رضا کے پاس مدد مانگنے نہ گیا؟ میں نے کیوں امام رضا سے اپنی اس تکلیف کا مظاہرہ نہ کیا؟ افسوس کرنے لگا اپنی ذات پر کہ میں کتنا بدبخت ہوں، میرے پاس اتنی بھی سمجھ نہیں ہے جتنی اس بھیڑیے کے پاس تھی۔ وہ شخص کہتا ہے بس میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جا کر میں نے امام سے ٹوٹے دل سے دعا کی کہ اے امام، ہاں میں بڑی دیر کے بعد آیا، میں بڑے دنوں کے بعد آیا، میں بڑے سالوں کے بعد آیا، لیکن امام اب مجھے احساس ہو گیا ہے، اے امام آپ کے بابا نے اس بھیڑیے کی مادہ کو جو تکلیف تھی اسے دور کی تھی، آپ کے بابا باب الحوائج ہے، آپ بھی ان کے بیٹے ہو، اے امام میں آپ کے در پر آیا ہوں، میں 2 حاجت ہے، اے امام میں چاہتا ہوں میری بیوی کی نارمل ڈیلیوری ہو، اور اے امام دوسری چیز میں چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے الحمدللہ 2 بیٹیاں دی ہے، امام چاہتا ہوں کہ جو اولاد اب ہو وہ ایک بیٹا ہو، مجھے ایک تندرست بیٹا عطا کر، اور میری بیوی کی نارمل ڈیلیوری ہو۔ بس یہ رو رو کر میں نے دعا کی۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے جیسے جو دن قریب آنے لگے میں اور پریشان تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ جب آخری وقت آیا میری بیوی کو جب درد زہ شروع ہوتا ہے، ڈیلیوری پین سٹارٹ ہوتے ہیں، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر نارمل ڈیلیوری ہونی ہوگی کچھ گھنٹوں میں ہو جائے گی، ورنہ پھر آپریشن کرنا ہوگا، وہی سب جو ہے پرابلمز جو آگے فیس کیے تھے وہی سب سامنے آئیں گے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں اسے میری بیوی کو گھر لے گیا، گھر پر لے جا کر میں نے اپنی بہن کو فون کیا کہ بہن تم آ جاؤ، ہمیں ضرورت ہے تمہاری، اور پھر میں نے سوچا کہ میری بیوی کی ماں کو بھی جا کر میں بلا کر آؤں، اسے لے کر آؤں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے میں نکلا کہ میری زوجہ کی، میری ساس کو جا کر لے آؤں، رستے میں میں نے امام کا گنبد، امام کا حرم کی جب میں نے نگاہ کی، میں نے امام کے حرم کی طرف دیکھا، میں فوراً رک گیا، پہلے میں امام کے حرم گیا، امام کے گنبد کے پاس، امام کے روضے کے پاس جا کر میں نے دعا کی، اے امام وہ وقت آ گیا ہے، میں نے دعائے توسل پڑھی، امام سے کہا کہ امام وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اے امام آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا، بس امام میں اور کچھ نہیں چاہتا، امام آپ اپنا وعدہ پورا کر دیجئے گا، بس یہ کہہ کر میں روزے سے، میں حرم سے باہر آ گیا، اور میں نے جب گھر آیا پتا نہیں کیسی حالت ہوگی یہ سوچ کر، جب میں نے گھر کی گھنٹی بجائی میری بہن باہر آئی، میری بہن باہر آ کر مجھ سے کہتی ہے بھیا مبارک ہو آپ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ شخص جو یہ سنتا ہے کہ میری بہن نے مجھ سے کہا بھائی مبارک ہو آپ کی بیوی کو ڈیلیوری ہو چکی ہے اور آپ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ شخص وہی بیٹھ کر گریا شروع کر دیتا ہے، وہی باہر دروازے پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی بہن کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ میرا بھائی یہاں کیوں رو رہا ہے، بھائی سے کہتی ہے بہن ہمسائے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، کیوں رو رہے ہو، گھر میں تو آؤ۔ گھر پر آ کر بھی یہی حال تھا، میں روتا رہا۔ بہن نے کہا بھائی کیا ماجرا ہے؟ تب میں نے کہا میں نے جو امام رضا سے مانگا تھا، امام نے اپنا وعدہ پورا کیا، امام نے مجھے عطا کیا، اے کریم امام، اے امام رضا، اے رؤوف امام ہم آج آپ کے در پر آئے ہیں امام، آپ کا واسطہ دیتے ہیں خدا کو، اس کریم رؤوف امام کا، پروردگارہ جو پریشان حال ہے دنیا میں، جو مصیبت زدہ شیعہ ہے، جو مومن تکلیف میں ہے، تمام کی مصیبتوں کو آسان فرما، جو حاملہ عورت ہے ان کے حمل کو سلامت فرما، جو بے اولاد ہے جناب علی اصغر کے واسطے سے انہیں سالم نیک سال تندرست اولاد عطا فرما۔ آئیے سب مل کر امام رضا علیہ السلام کا واسطہ
خداوند عالم کو دے. بعلی ابن موسیٰ، 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 بعلی ابن موسیٰ علیہ السلام، بمحمد ابن علی، 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 بمحمد ابن علی علیہ السلام، بعلی ابن محمد، 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 بعلی ابن محمد علیہ السلام. آئیے امام زمانہ کے والد کا واسطہ خداوند عالم کو دے. بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی علیہ السلام. آئیے سب مل کر وقت کے امام کو پکارے. امام کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے امام سے استغاثہ کرے. اے یوسف زہرا، اے ابن الزہرا. امام، آج کی رات عظیم رات ہے. آج کی رات ہم نے ہمارے رشتہ دار سے معافی مانگ لی، ہمارے والدین سے معافی مانگ چکے، ہمارے دوست اقربا کو ہم میسج کر چکے کہ ہم سے غلطی سے کوتاہی یا جان بوجھ کر دل دکھا ہو تو ہمیں معاف کر دینا. امام پوری دنیا سے معافی مانگ چکے، لیکن عزیزوں جس کا سب سے زیادہ ہم نے دل دکھایا ہے، کئی بار جسے ہم نے اپنے گناہوں سے رلایا ہے، کئی بار اپنی کوتاہیوں سے رلایا ہے، اس امام سے تو پہلے معافی مانگ لے. امام، اے امام، ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے. امام، آج ہمارا اعمال نامہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا. امام، ہماری جو کوتاہیاں ہوئی ہے، ہماری جو غلطیاں ہوئی، امام معافی مانگتے ہیں. اے امام، معافی مانگتے ہیں آپ کا دل دکھانے کے لیے. امام، لیکن آپ تو کریم امام ہے، کریم ابن کریم ہے. امام، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خطا کو درگزر کیا تھا، اے امام ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے. اے امام، ہم چاہتے ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائے. امام، ہم چاہتے ایک مرتبہ آپ ہم سے کہہ دے میں تجھ سے راضی ہوں. عزیزو، کل ہم نے مصائب سنے تھے نا کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس جب ابن ملجم کو لایا گیا تھا، امام نے ابن ملجم سے ایک سوال کیا تھا، اے ابن ملجم، کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ عزیزو سوچئے، اگر یہی سوال ہمارا امام ہم سے کرے کہ اے بندے خدا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، ہم کیا جواب دے پائیں گے ہمارے امام کو؟ وہ امام جس کی وجہ سے ہم ساری نعمتیں حاصل کر رہے، زندگی گزار رہے،
ہر نعمت کو لے رہے ہیں، اسی امام کو ہم رلاتے ہیں، امام معاف کر دیجئے، امام معافی چاہتے ہیں، امام ہم سے راضی ہو جائیے، امام آپ دعا کریے ہمارے لیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے آپ راضی ہو، خوشنود ہو، ہم ایسے کام ہرگز نہ کریں جس سے آپ کا دل دکھے۔ امام آئیے ہم سب مل کر خداوند عالم کو امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ دے۔ بالحجت القائم، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ گزارش ہے کہ سب بیٹھ جائے، ہم مل کر خداوند عالم کی بارگاہ میں ان چاہدہ معصومین کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے ہم دعا مانگ لے، تمام مومن مومنات کہ جو آج مل کر پوری دنیا میں اعمال کر رہے ہیں، جو آج آن لائن ہمارے ساتھ جڑے ہیں، پروردگار عالم خداوند عالم سب سے پہلی اور عظیم دعا، خداوند عالم تیری حجت آخری امام زمانہ علیہ السلام ہمارے امام کے ظہور میں جلدی فرما، سہل و آسانی فرما، جب ہمارے امام کا ظہور ہو ہمیں ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر کے ساتھ امام کے تابع فرما بردار مخلص شیعہ میں ہمارا شمار کرنا، امام کی پہلی آواز پر ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عطا کرنا۔ پروردگار عالم خداوندہ ہمارے گناہان و کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر کے اسے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ پروردگار آج کی رات بخشش کی رات ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے پروردگارا، اے خدارا پروردگارا، جہاں جہاں بھی مومن تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تمام کی مصیبت تکلیف والا رنج و غم کو دور فرما پروردگارا۔ جن جن نے التماس کہا ہے، جو نے کہا تھا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا پروردگارہ، ان تمام کی حاجتوں کو پوری کر، اے خدا پروردگارہ علم حاصل کر کے اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا کر پروردگارہ۔ بیمار کربلا کے واسطے سے جو بیمار شفائے کامل و عاجل عطا کر، خصوصاً جو اس وبا میں مبتلا ہے ان تمام کی بیماری کو نجات عطا کر، اس وبا کو جلد سے جلد پروردگار عالم فنا کر دے، اس کو نیست و نابود فرما دے۔ اے پروردگارہ اس سال اور زندگی کے تمام سالوں میں پروردگارہ ہماری تقدیر میں حج بیت اللہ کو لکھ دے، زیارت امام حسین علیہ السلام کو لکھ دے۔ اے پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمانا، پروردگارہ تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمانا، پروردگارہ آتش جہنم، عذاب قبر سے، موت کی سختیوں سے ہمیں بچا لینا، پروردگارہ خدایا مومنین اور تمام مرحومین کی جو ہے انہیں اہل بیت علیہ السلام کی جوار میں انہیں جگہ عنایت فرمانا، پروردگارہ خدارہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جا پروردگارہ۔ جو دعائیں مانگی ہے، جو نہیں مانگی، جو دلوں میں محفوظ ہے، تو ہر دعا کا جاننے والا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہو پروردگارہ ہمیں عطا کر پروردگارہ۔ ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما، اگر وہ مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما پروردگارہ خدارہ۔ قبر میں تو ہمارا مونس و ہمدم رہنا، ہمیں قبر میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی ملاقات نصیب کرنا پروردگارہ۔ ہمارے شوہر کے سایوں کو ہم پر سلامت رکھنا پروردگارہ۔ زندگی کی تکلیفوں کو مجموعہ، ہماری زندگی کو تکلیفوں کا مجموعہ نہ بنانا پروردگارہ۔ مثل آل محمد جیسی زندگی، ان کے جیسی موت، ان جیسی خیر، ان کے جیسی توفیق ہمیں عطا فرما پروردگارہ۔ ہمیں تقوی کامل، ایمان کامل، صحت کامل، عبادتوں میں لذت اور علم کامل جو ہے نور کامل ہمیں عطا فرما۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم تجھ سے غافل نہ رہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم زمانے کے امام سے غافل نہ رہے پروردگارہ۔ کوئی گناہ ایسا نہ کرے جس سے زہرا کا پسر ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے امام کو گریہ کرنا پڑے
پروردگارہ کوئی گناہ ایسا ہم انجام نہ دے جس کے وجہ سے امام خون کے آنسو روئے. پروردگارہ امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ خدا را ہمیں جو ہمارے لیے بہتر ہوئے خدا ہمیں عطا کرنا. ہمیں علم میں لذت، علم حاصل کرنے میں لذت عطا کرنا، تیری عبادت کرنے میں ہمیں لذت عطا کرنا. ہمیں اور ہماری نسل کو ہمیشہ صراط مستقیم پر باقی رکھنا. با ایمان زندگی اور با ایمان موت ہمیں نصیب کرنا. خدا را پروردگارہ تو ایسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ لوگ سب کا شکریہ. پروردگار عالم جزائے خیر عطا کرے. آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیے گا. التماس ہے دعا. خدا حافظ. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.